کوئی کسی ساتھی کا سلام نہیں کہے گا، کوئی کسی ساتھی کا پیغام نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ہو وہ ساتھی براہ راست خود اپنے حضرت سے، اپنے شیخ سے بات کر لے۔ اگر کوئی ساتھی یہ چیز کرتا ہے اور اس ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو، اور وہ سمجھاتا نہیں اس ساتھی کو جو یہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ خیانت کر رہا ہے، وہ خائن ہے۔ پھر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی کوئی نہیں بولے گا یار اس کو تو آتی ہے شرم لیکن اس کی بات میں کرنے آ گیا، اگر یہ بھی کر رہا ہے تو ناجائز کر رہا ہے۔ یہ خانقاہ کا مزاج نہیں ہے، ہماری حضرت کی خانقاہ کا مزاج نہیں تھا۔ یہ شیخ سے دنیا کے فائدے کی بات کرنا مزاج نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس خانقاہ کے اندر اس نقطے کے اوپر سختی کے ساتھ عمل ہوگا۔ کوئی بھی اس نقطے کی خلاف ورزی کرے گا تو بھائی اس سے سختی سے نمٹا جائے گا، یہ بات تو طے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دوسری بات یاد رکھنا کہ شیخ کے ذمے نہیں ہے اور شیخ کے لیے درست نہیں ہے کہ کسی سالک کا ادب کرے۔ وہ سالک نے شیخ کا ادب کرنا ہے، شیخ نے کسی سالک کا ادب نہیں کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ شیخ اگر سالک کا ادب کرنے لگ جائے گا تو اسی وقت اصلاح کا کام بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور شدت کے ساتھ نقصان ہوگا۔ اس لیے اس خانقاہ کے اندر یہ دوسرا اصول یاد رکھنا، اور یہ بھول جانا کہ اب شیخ کوئی آپ لوگوں کا ادب کرے گا۔ آپ کے ذمے شیخ کا ادب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی سالک نے اپنا ادب کروانا تو بیت توڑے اور چلا جائے۔ شیخ تو ادب نہیں کرے گا کیونکہ یہ اصول کے خلاف ورزی، شیخ کیسے کر سکتا ہے یہ اصول کی خلاف ورزی؟ تو شیخ سے تو اس اصول کی خلاف ورزی اب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو میں نے اصول بتائے نہیں تھے آپ لوگوں کو، اب بتانا چاہتا ہوں اور اس اصول کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے بنائے ہوئے اصول نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ مشائخ کے اصول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے کہ وہ سالک کا ادب کرے۔ سالک کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ شیخ کا، اور سالک نے ہی شیخ کا ادب سیکھنا ہے۔ بھائی شیخ کے ایک دفعہ حضرت نے فرمایا شیخ کے ہیں 3 حق، رکھ ان کو یاد، ٹھیک ہے نا؟ اعتقاد، اعتماد اور انقیاد، یہ 3 حق بتا۔ پھر ایک دفعہ فرمایا شیخ کے 4 حق ہیں، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، اعتماد اور انقیاد، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان دونوں کو ملاتے ہیں تو شیخ کے 5 حق بن جاتے ہیں، شیخ کے 5 حق بن جاتے ہیں۔ اطلاع، آپ نے شیخ کو اپنے گناہوں کی 24 گھنٹے میں جو آپ کا مرض ہوا، آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا، خاتون کو دیکھا، گھر کے اندر کوئی کزن آئی اس کی طرف ہی دھیان چلا گیا، خیال چلا گیا، یا کوئی کام کرنے والا حرام کما رہا ہے،
حرام کی طرف دھیان چلا گیا، یار تھوڑا سا تو حاصل کر لوں، کیا ہوا، تھوڑا سا جھوٹ تو بولنا پڑ رہا ہے، تھوڑا دھوکہ دینا پڑ رہا ہے. یہ جو مرض ہے نا، یہ آپ نے شیخ کو بتانے، ان کو چھپانا نہیں ہے، یہ شیخ کا حق ہے. اگر آپ نے یہ شیخ کو حق نہیں دیا نا، تو آپ اس کی حق تلفی کرنے والوں میں شمار ہوگے، اور شیخ کی حق تلفی چھوڑی نہیں جائے گی. یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق پھر شیخ کا ہوگا آپ کے اوپر قیامت والے دن. یاد رکھنا اس بات کو. کسی کے اوپر بھی ایسی بات آئے تو میں سختی کے ساتھ بول رہا ہوں، سالک کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو شیخ کے سامنے بڑے نیک ہیں، ہم تو شیخ کے سامنے بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، اور شیخ خود ہی دیکھ لیں، خود ہی ساری، جب جسم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ بتاتے ہیں، اور شیخ کے سامنے آتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں. یہ تکبر کر رہا ہے شیخ سے، یہ متکبر شخص ہے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو تو سب معلوم چل جائے گا میں کیا ہوں، آپ خود ہی کر لیں. تو یہ تکبر ہے سالک کا. اگر آپ نے شیخ کو نہیں بتایا، اطلاع نہیں دی، تو آپ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ضائع کرنے والے بن جائیں گے. شیخ بندہ ہے یا نہیں بندہ؟ بندہ ہے نا. تو شیخ کا حق ضائع کرو گے تو حقوق العباد ضائع نہیں کر رہے؟ حقوق اللہ بھی آتے اس میں، کیونکہ یہ حق شیخ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. حقوق اللہ بھی ضائع ہو رہا ہے، حقوق العباد بھی ضائع ہو رہا ہے. پھنس گئے. اس لیے ہر حالت کے اندر آپ کے دل دماغ کے اندر کوئی ساتھی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئی، کینہ آیا، بغض آیا، اور آپ نے رکھ لیا، اس کو بتاؤ شیخ کے پاس. نہیں بتا سکتے لکھ کر بھیج دو، میسج کر دو، لیکن بتاؤ کس کو؟ شیخ کو بتاؤ. اس کو پلنے نہیں دو اس مرض کو، اس کو بڑھنے نہیں دو اس مرض کو، بلکہ اس مرض کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، ختم. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کے بارے میں شیخ کو بتا دیا کہ یہ مرض ہے. اس کو ذہن میں لکھ لو آپ سب ساتھی، یا تو، اور جو لکھ رہا ہے نا وہ سب ساتھیوں کے اندر ایک تقسیم کروا دے. ٹھیک ہے نا. تاکہ وہ لکھا ہوا چیز سامنے آ جائے. اب آپ نے جب گناہ کے معاملات، امراض کے معاملات بتا دیے اپنے شیخ کو، اب شیخ اس مرض کے اوپر آپ کو جو دوائی دے، جو ذکر بتائے، جو طریقہ بتائے، آپ نے اس دوائی کو لینا ہے، فالو کرنا ہے. کتنے ٹائم لینا ہے وہ شیخ بتائے گا، کتنی دفعہ لینا ہے وہ شیخ بتائے گا. اتنی دفعہ لو، اتنا ہی ٹائم لو. پرہیز کیا ہے وہ شیخ بتائے گا، بھائی اس سے پرہیز کرنا ہے، تم نے پرہیز کی بھی پابندی کرنی ہے حال حال کے اندر. کتنا پرہیز کرنا ہے، کتنے دن تک پرہیز کرنا ہے. تو کیا کرو گے بھائی؟ پرہیز کی بھی، تبھی تو مرض اچھا ہوتا ہے نا. اگر کوئی پرہیز ہی نہیں کر رہا تو مرض کیسے اچھا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اتباع تو کرنا ہے. اور مثال کے طور پر کوئی آ کر بولتا ہے کہ بھائی مجھے بد نظری کرنے کا شوق ہے، بد نظری کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ میرا مرض ہے. تو شیخ اس کا طریقہ بتاتا ہے،
اور دوائی دیتا ہے کہ بھئی اتنا ذکر تو نے اس اسم کا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی دیر تو نے مراقبہ کرنا ہے۔ اور پرہیز یہ ہے کہ دیکھ تیرا روحانی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ایک تو جسم کا بلڈ پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بھی پرہیز کرتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے۔ ایک روحانی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جسم کا بلڈ پریشر کیسے بڑھتا ہے؟ نمک زیادہ کھانے سے، اور روحانی بلڈ پریشر نمک کو دیکھنے سے بڑھتا ہے۔ وہ جس نمکین کو آپ دیکھ رہے ہو اس سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، اور جس نمکین کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے اس سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے روحانی۔ اس کے اندر نمک ہے نا، جبھی تو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ آج نمک ختم ہو جائے تو کوئی دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو عشق کے نمکیات بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشق نمکیات بننے کی ضرورت، عاشق خالق بننے کی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی شیخ آپ کو بتائے گا کہ اب آپ نے نمک کو کس طریقے سے پرہیز کرنا ہے، نمک سے، وہ آپ کو سمجھا دے گا طریقہ۔ جب وہ طریقہ سمجھا دے تو پھر کیا ہے، آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بالفرض مثال کے طور پر ایسی شیخ کو پتا ہے یار یہ ایسی دعوتوں میں جاتا ہے، ایسی جگہ بیٹھتا ہے، ایسے معاملات میں جاتا ہے، تو اب شیخ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں ہوتی ہے ساری چیزیں، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو دعوتوں میں جانا سے کس طریقے سے روکا جائے، کہاں کہاں جانے کی اجازت دی جائے، کہاں کہاں اس کو بٹھایا جائے۔ تو وہ شیخ پابندی لگا رہا ہوتا ہے۔ کیوں پابندی لگا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان آنکھوں کو اللہ کے قابل بنا رہا ہوتا ہے، وہ یہ آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس آنکھوں سے اللہ کے غیر کو دیکھنے کی عادت ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا ان آنکھوں کو، یاد رکھنا۔ اللہ کا دیدار تو انہی آنکھوں کو نصیب ہوگا جو اللہ کے غیر سے نظر بچا لیں گی، نظر ہٹا لیں گی، جو اللہ کے غیر کو دیکھنے کی عادت بن جائے جس کو، تو ان آنکھوں کو کل اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دیدار سے محروم ہوگی۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ شیخ جو بتائے اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنا، پرہیز۔ پھر ایک بات یاد رکھنا کہ اگر شیخ کے اوپر اعتماد ہے، اعتماد، تو شیخ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو آپ اپنے لیے فائدے کی بات سمجھو گے، چاہے آپ کی اپنی رائے اس بات کے خلاف ہو رہی ہو، آپ یہ بولو گے نہیں، میری اپنی ذاتی رائے بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے شیخ کی رائے جو آ گئی میرے پاس، بس یہ فائدے مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر ذہن کے اندر خیال بھی آ جائے، خیال بھی کہ بھائی یہ کیا بات کہہ دی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے اس نے شیخ کی رائے کی توہین کر دی، اس نے شیخ کے ادب کی دھجیاں بکھیر دی، وہ شیخ کا ادب نہیں کرتا۔ اور پھر اس کی رائے کے بارے میں کسی ایک تو ہے اپنے آپ قبول نہیں کرنا، اس کی رائے کے بارے میں دوسرے سے ڈسکس کرنا اور اپنی رائے دوسروں کو سمجھانا، تو آپ سمجھ لو کہ آپ اپنے آپ کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے کر جا رہے ہو، تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ آپ یاد رکھنا، آپ اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر نہیں جا رہے، ترقی کی طرف لے کر نہیں جا رہے، تنزلی کی طرف لے کر جا رہے۔ شیخ کی موجودگی کے اندر شیخ موجود ہے، شیخ کے بیانات موجود ہیں، شیخ کی محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور
کہ بیان سننے کی طرف جا رہے ہو، ابھی نسبت راسخ نہیں ہوئی ہے. نسبت راسخ ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ شیخ کے بیان کو چھوڑ کر یا شیخ کی محفل کو چھوڑ کر دوسرے کے بیان کو سنتا ہے، دوسرے کی مجلس میں جاتا ہے، دوسرے کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتا ہے نسبت راسخ ہونے سے پہلے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جو اپنا شور ہوتے ہوئے کسی اور مرد کا دھیان اور خیال لے کر آئے دل کے اندر. یہ حضرت فرمایا کرتے اس کو فاحشہ عورت سے تشبیہ دی ہے، فاحشہ عورت سے. تو اگر کسی کے دل کے اندر اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے، نسبت راسخ ہوئی نہیں ہے، اور اس کا کسی اور کی طرف دھیان جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے مجلس کے اندر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے پہلے نسبت راسخ ہو جائے، پھر اس کے بعد چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ مزاروں پر بھی چلا جائے، لیکن نسبت راسخ نہیں ہے تو مزار پر بھی نہ جائے. مزار پر بھی مراقبے کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. کیوں فرمایا کرتے تھے حضرت؟ فرمایا کرتے تھے جب نسبت راسخ ہو جائے گی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر کسی اور شخص کا خیال ہی نہیں آئے گا. کیونکہ اگر بیوی کے اندر نسبت راسخ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کی، پھر کسی اور مرد کا خیال تو لا کر دکھائے وہ. پھر نہیں آتا خیال. تو نسبت کو راسخ کرنا پڑتا ہے. پھر انقیاد. یہ انقیاد کیا چیز ہوتی ہے؟ شیخ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا، اس کو انقیاد کہتے ہیں. میری مرضی ہے کہ بھئی میں یہ کام کر لوں، اور وہ بہترین کام ہے، بہترین خیر کا کام ہے، دل کے اندر خیر کے کام کا ہی خیال ہے، برا کام کا خیال نہیں ہے. لیکن شیخ نے بولا نہیں بھائی یہ کرو، اور مجھے وہ کام زیادہ بہتر نہیں لگ رہا ہو، بلکہ اپنا جو میں نے سوچا ہے، جو میری مرضی ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہو، تو آپ اس زیادہ بہتر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ تو اپنے شیخ نہیں ہو نا، شیخ تو یہ ہے نا، آپ اس کو چھوڑ دو، زیادہ بہتر کام جو آپ کو لگ رہا ہے، آپ اس رائے کو، اس مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دو. دیکھو شیخ بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے کر جائے گا، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے اس کا اتباع کرو گے، اس کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کرو گے، تو تب جا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کرنے کے قابل بنو گے نا. وہ راستہ زیادہ آسان طریقے سے طے ہو جائے گا. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی مرضی میں اپنی مرضی فنا نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں اپنی مرضی کیسے فنا کر سکتے ہو؟ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نمائندگی کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلا رہا، اس کی مرضی نہیں ہے کوئی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہی ہے، وہ اللہ کا ہی حکم ہے، وہ اس سے ہٹ کر تو کوئی حکم بتائے گا ہی نہیں آپ کو. تو انقیاد کس کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دینا، اور اپنے آپ کو شیخ کے سامنے ایسا پیش کر دینا جیسے ایک میت ہوتی ہے،
میت غسل کے لیے غاسلین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. میت کچھ چو چرا کر سکتی ہے؟ اس کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو، اس کو سیدھی کروٹ لٹا رہا ہو، الٹی کروٹ لٹا رہا ہو، پانی جیسے بھی ڈال رہا ہو، میت بولتی ہے ارے بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہیں کرو ایسے؟ تو بھائی شیخ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہو، آپ کو بٹھا رہا ہو، آپ کو کھڑا کر رہا ہو، آپ کو فلاں جگہ پر بھیج رہا ہو، آپ کو واپس بلا رہا ہو، یار شیخ دیکھو یار ابھی یہاں بھیج رہے تھے، ابھی میں یہاں راستے میں بیچ میں بہت سارے سالکین ایسے ہیں، ارے یہاں تک پہنچ گیا، اب دوبارہ شیخ نے بلا لیا، یار یہ پہلے ہی بول دیتے نا. ہاں بھائی مجھے معلوم ہے تم سے زیادہ مصروف تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی سالک ایسے بول رہا ہے شیخ کی بات کے اوپر یقین جانو شیخ کی سخت بے ادبی کر رہا ہے، سخت بے ادبی کر رہا ہے. وہ تجھ کو پورے گھر پر پہنچنے کے بعد بھی، تو گھر پر پہنچ جائے اس کے بعد بھی تجھے بلائے، تیرے کو چو چرا کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ بولے میں تو اب گھر پہنچ گیا ہوں، اس کی بات پر یہ نہیں بولو اچھا آپ بلا رہے ہیں بس میں آ رہا ہوں. یہ ہے اصل چیز. اچھا میں یہاں پہنچ گیا ہوں، چلو واپس کر کے میں آ رہا ہوں، یہ ہے اصل چیز. ارے میں وہیں تو تھا، آپ وہاں سے ہی مجھے بول دیتے فون کر کے، فون پر یہی بتا دیتے میں یہ کرتا ہوا آتا. یہ ساری چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت؟ بھائی آپ کو کس نے حق دیا یہ چوچرا کرنے کا؟ شیخ کے رتبے کو عام رتبوں کی طرح سمجھ رہے ہو کیا؟ اس طریقے سے آؤ گے نا شیخ کے ساتھ، اس طریقے سے آؤ گے تب جا کر اپنی ذات کو، اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بناؤ گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے شیخ نے بولا، استاد جی نے، کہ بھائی درخت کاٹو، اور آری تھما دی. کراچی کے لوگ اور وہ درخت کاٹے، دیکھنے کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی کٹ جائے گا آری سے، اور وہ وہاں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، میں یہاں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، دو یہاں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، دو وہاں سے، 4 لوگ کاٹنے میں لگے ہوئے، اتنی بڑی آری دے دی، درخت اتنا موٹا، 6 گھنٹے لگ گئے کاٹتے کاٹتے. اور یہ ہاتھوں کے اندر پانی والے دانے نہیں ہوتے وہ رو گئے. اب وہ تکلیف دے رہے ہیں، پکڑو تو اور تکلیف ہو رہی ہے. کاٹا، کاٹنے کے بعد بولا چلو اب یہ اس کو، اس درخت کو اٹھاؤ اور وہاں پر چھوڑ کر آؤ. ہم نے بھی بندے لیے، کوئی 10-12 بندے ہو گئے، اور درخت کو اٹھا کر، استاد جی نے تو بول دیا بھائی درخت اٹھا کر وہاں پر، راستے میں دیکھا تو ٹھیلے والا نظر آیا. ہم نے کیا ٹھیلے والے کو بلایا، رکھ یار، ہم کیا لیں، پہنچانا ہی نا، استاد جی نے تو یہ کہا ہمارے کو. ہم نے ٹھیلے پر رکھا اور پہنچا دیا، ٹھیلے پر بیٹھ کر گئے مزے سے. تکلیف ہو رہی تھی ہاتھ کے اندر بہت زیادہ، چھالے پڑ گئے تھے، اور چھوڑ کر واپس آ گئے. جب نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، استاد جی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بولا چھوڑ کر آ گئے؟ پھر جی حضرت چھوڑ کر آ گئے. سب نے بولا اتنی جلدی چھوڑ کر آ گئے؟ جی. اچھا سمجھ گئے. پھر فرمایا اچھا واپس لے کر آ جاؤ. 1 میل دور تھا وہ، ٹھیک ہے نا، واپس لے کر آ جاؤ. اور سنو ٹھیلے پر مت جانا اور نہ ٹھیلے پر لانا. چلو بھائی، اب چو چرا تو کر نہیں سکتے، کراچی کے لوگ ہیں نا ہم لوگ،
تو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ ساری باتیں، کیوں ہو رہا ہے یہ، کس لیے ہو رہا ہے، لیکن بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا تھا کہ اندر کا کبر، اندر کا تکبر ختم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کو جنت کے مٹیریل سے تعمیر کیا جا رہا ہے ہمارے قلب کو، تاکہ جنت کے قابل بنایا جائے اس کو. یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا تھا. آ گیا، پہلے نہیں آتا تھا، آ گیا. اٹھانے گئے، اٹھا کر لے کر آئے، اور ایسے تھکے ایسے تھکے. پھر ایک دن آیا تو کوئی بکرے دے کر چلا گیا. اب وہاں بکرے کاٹنے کے لیے 2-3 لوگ مقرر تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے. استاد جنہوں نے یہ بکرے کاٹ دینا ذرا اور اس کی کھال وال اتار کر گوشت ووشت بنا لینا. اب بکرے کاٹے، اور بکرے کاٹنے کا کھال اتارنا نہیں ہے، ادھر سے اتارو تو اس کا گوشت آ رہا ہے، ادھر سے اتارو تو اس کا گوشت. میں نے کہا کیا کریں بھائی، کیونکہ کراچی کے لوگ تھے ہم سب، کیا کریں کیسے کریں. استاد جی نے تو بولا ہے اب وہ کرنا پڑے گا. مطلب بتا رہا ہوں بڑی مشکلوں سے ہوتا تھا، کر لیا کرتے تھے، لیکن جو بولا جاتا تھا کر لیتے تھے. پھر بعد میں اس کی حکمتیں سمجھ میں آئی. جو استاد جی کے قلب سے جو فیض آنے ہوتے تھے نا، وہ پھر ایسے آتے تھے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے.